नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया। So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. پہلے پاکستان کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، اور پھر کہا جو ممالک دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں یا انہیں ہاربر کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، آپ ان کو ختم کریں، نہیں تو ہم کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ اسرائیل ہمیں آتا ہے، ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے، ملٹریلی اگر آتا ہے، ہم کہاں کھڑے میں؟ سر ہم اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے سر، ادھر سے ہمیں بی ایل اے ٹھوک رہا ہے، ادھر سے بھارت آیا، وہ 4 چپڑے ہمارے کان کے نیچے لگا کے چلا گیا، اور اس کے بعد ٹی ٹی پی سے الگ ہماری پٹائی ہو رہی ہے صبح دوپہر شام۔ یہ سب چیز ہو گیا ہے، مگر ہم لوگ او آئی سی جو ہیں، جو جس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان واٹ وے شوڈ وی ریئیکٹ؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز سب آؤٹ کمپلیٹ سپورٹ فار اسرائیل۔ دنیا میں بحث اسی کی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل کی بے رحمانہ گنڈا گردی نے ثابت کر دیا کہ باری تو اب سب کی آئے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے دوبارہ کہہ دیا کہ جس طرح 9/11 پہ کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارا تھا، اس طرح ہمیں بھی حق ہے کہ جہاں جہاں ہمارے دہشت گرد ہوں گے جنہوں نے ہمارے ملک میں حملے کیے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈیں اور ان پہ حملہ کریں۔ کیا کہیں گی؟ اسرائیل کیا پاکستان کو تھریٹن کر رہا ہے، قطر کو تھریٹن کر رہا ہے؟ What do you make of that, madam? سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور دوسرا یہ کہ سر کیا مطلب یہ اگر انہوں نے نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ٹیررسٹ ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جیسے کہ 9/11 والا ہمارے یہاں پایا گیا تھا اسامہ بن لادن، تو وہاں پہ اٹیک کریں گے، تو ہم یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ٹیررسٹ ہے، ہم تو کہتے ہیں یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو ابھی تک ہم نے کارروائی کر لی ہوتی۔ ہمارے یہاں تو جتنے بھی ہیں یہ تو سب کے سب خدمت گزار ہیں، یہ تو بہت ملک کے لیے اور کشمیر کے لیے اور اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں، ہمارا تو یہ ماننا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو ہو، لوگوں کے پاس جاب ہو۔ ہم نے خامہ کھائی کا ایک پنگا لے کے رکھا ہوا ہے بھارت سے، اگر وہ نہ ہو، اگر ہم وہ نہ ہو تو سر وہی پیسہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی بھلائی میں لگ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو سارا کا سارا ڈیفنس بجٹ میں لگا دیں۔ لوگ ہمارے یہاں بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کی حالت خراب ہے، اور ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ایسا ہو گیا۔ اور سر کیا مزے چکا ہے سر، 5 جنگیں ہم نے کری ہیں بھارت کے ساتھ، ابھی یہ والی ملا کے اگر اس کو بھی آپ یہ جو اٹیک تھا اس کو بھی اگر آپ جنگ سمجھتے ہیں تو سر 5 جنگیں کی ہیں، اور ان میں ہر ایک میں سر ہم ہارے ہیں، شروع ہم نے کی، ہارے بھی ہم ہی، سر پٹے بھی ہم ہی۔ اس کے بعد سر وہ 93,000 میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ 71 میں کیا ہوا تھا اور ہمارے لوگوں کو کیسے واپس کیا گیا تھا، اور یہ بھارت کی کہہ لیجیے کہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ ان کی نیکی تھی کہ انہوں نے ہمارے اتنے سارے فوجی واپس کر دیے۔ ہم نے ایک پائلٹ واپس کیا، اور ہمارے ڈھول ہیں کہ ہم روک ہی نہیں رہے ڈھول بجانے میں، وہ جی ہم نے ان کا پائلٹ واپس کر دیا، وہ دیکھیں جی انہوں نے اٹیک کیا تھا ہم نے پائلٹ واپس کر دیا۔ تو سر انہوں نے جو 93,000 فوجی ہمارے واپس کیے تھے، ہم نے کبھی اس بات پہ شکریہ ادا کیا؟ ہم نے کبھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں انہوں نے بھی اتنے سارے لوگ واپس کیے تھے، اور جو وہاں بیٹھ کر اس وقت کی پاکیزہ فلم اور کون سی فلمیں دیکھنے کو بول رہے تھے، اور اتنے عرصے انہوں نے رکھا، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد واپس کیا، وہ بھی سرنڈر کر کے آئے تھے سر، وہاں پہ جنگ جیت کر نہیں آئے تھے۔ تو اس چیز پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم اسی کو گلوریفائی کرتے رہتے ہیں کہ جی بھارت سے ہم یوں لڑ لیے۔ ابھی قطر کے امیر جو ہے وہ بھی اگر بیچارہ گوگل کرے گا اور ہسٹری ہماری پڑھے گا تو سر وہ کسی کو بھی کہے گا، ہمیں نہیں کہے گا کہ ہماری حفاظت کرنا، کہیں گے بھائی اپنی تو کر نہیں سکتے تو دوسرے کی کیا کریں گے۔ اگر اسرائیل اب کہہ رہے کہ ہم اور لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے اس طرح سے ماریں گے جیسے 9/11 والے کو مارا تھا اسامہ بن لادن، جو ہم نے 11 سال رکھا، اور اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو یقیناً ہماری نمبر 1 ایجنسی جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ 11 سال انہیں پتا کیسے نہیں لگا کہ اسامہ بن لادن ہی آئے، اور اگر انہیں پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اس طرح کے لوگوں کو یہ رکھتے ہیں۔ تو سر دونوں صورتوں میں غلط ہے نا۔ تو پھر اب بات ساری یہ آ جاتی ہے کہ اگر نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ہم اور جگہ بھی اٹیک کریں گے،
تو اتنی ساری کنٹریز میں سر دنیا کی صرف ہمیں ہی کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو جائے گا؟ بھارت نے نہیں کہا کہ نیتن یاہو نے کہا تھا ایسا نہ ہمارے پر اٹیک کر دے، بنگلہ دیش نے نہیں کہا، افغانستان نے نہیں کہا، ایران نے نہیں کہا. آپ نے پورا بیان سنا ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ جس طرح امریکہ کا 9/11 تھا اور جس طرح کا ان پہ حملہ ہوا تھا، اور اس میں کہتا ہے کہ اسلامی انتہا پسندوں نے یہ کیا تھا. ہمیں 7 اکتوبر بھی یاد ہے جب اسلامک انتہا پسندوں نے یہاں پہ بھی یہ کیا تھا. تو ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو امریکہ نے تب کیا تھا. امریکہ نے بھی تو پاکستان میں گھس کے اسامہ بن لادن کو مارا تھا، تو تب تو کسی نے نہیں کہا تھا کچھ برا ہوا ہے، تو ہم نے تو وہی کیا ہے، ہم نے تو ماسٹر مائنڈز کو مارا ہے. اور آگے اس نے وارننگ دی ہے کہ پہلے پاکستان کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، اور پھر کہا جو ممالک دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں یا انہیں ہابر کر رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، آپ ان کو ختم کریں نہیں تو ہم کریں گے. اب یہ ایسا میسیج ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ ون آف اٹیک نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں جی یہ ایک تھا ہم نے کر دیا ہمیں موقع ملا. وہ کہہ رہا ہے کہ قطر دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، قطر دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سارے مذاکرات قطر میں ہوئے امریکہ کے، اسی طرح حماس کے ساتھ سارے مذاکرات امریکہ کے، اور اگر اسرائیل کے ساتھ وہ کروانا چاہ رہے تھے وہ ہو رہے تھے قطر میں. تو وہاں تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک سیف جگہ یہاں کریں. اگر وہ جگہ بھی سیف نہیں رہے گی تو کبھی کیسے مذاکرات ہوں گے اس خطے میں؟ تو اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ون آف ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم آگے بھی کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جب قطر کے پی ایم کی طرف سے یہ آیا کہ ایک رد عمل آئے گا، تو اسرائیلی میڈیا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بلکہ وہی دیکھ لیں اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کی طرف سے قطر کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم سمیت تمہاری ساری قیادت کو اسرائیل یوں کر کے ختم کر سکتا ہے، اور الجزیرہ کے دفتر کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم تم ہو سکتے ہو، ہمیں دھمکیاں نہ دو. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رد عمل آئے گا، یہ دھمکیاں ہمیں نہ دو، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ملیہ میٹ کر دیں گے تمہیں. یہ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ ذرا ہم پڑھتے ہیں. قطر پی ایم ٹولڈ یو ایس انوائے اسٹیو وٹکاف. اب ٹرمپ کا جو انوائے ہے مڈل ایسٹ کے لیے وہ اسٹیو وٹکاف ہے، ٹھیک ہے. اس کو قطر کے پی ایم نے کہا ہے کہ اٹ سیمز وی نیڈ نیو سیکورٹی پارٹنرز، وی ہیو بین اٹیکڈ ٹوائس اینڈ یو ڈیڈ ناٹ ڈیفینڈ اس. اب یہ ایک ریئر پبلک کنفیشن ہے قطر کی طرف سے کہ امریکہ نے ہماری حفاظت کرنی تھی، کیونکہ امریکہ پیسے لیتا ہے سارے عرب ممالک سے، بیسیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اسرائیل کا تحفظ بھی کر رہا ہے، لیکن پیسے بھی عرب ممالک سے لیتا ہے اپنی بیسوں کو چلانے کے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ امریکہ کی سعودی عرب میں بیس ہو، قطر میں بیس ہو، یو اے ای میں ہو، پیسے عرب ممالک دیتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ موجود ہے، ہمارا دفاع کرے گا. کس سے کرے گا؟ ایران سے کرے گا. لیکن خطرہ کس سے ہے؟ اسرائیل سے. اسرائیل وہ ہے جس کی امریکہ مدد کرتا ہے، ریفیولنگ کرتا ہے، انہیں جہاز دیتا ہے، میزائل دیتا ہے، اینٹی میزائل انہیں شیلڈ فراہم کرتا ہے، ہر چیز انہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب قطر نے یہ بات کی ہے. اس کے بعد، اور یہ بیان ہو چکا، شہباز شریف بھاگا بھاگا قطر پہنچا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے فیلڈ مارشل بھی کہیں نہ پہنچ جائیں. اگر